اور جب کرسمس نصارے لوگ کا ایک تہوار ہے، جب کرسمس ہوتا ہے تو کئی مسلمان جا کے کرسچن لوگ سے کہتے ہیں میری کرسمس. آپ کو پتا ہے جب آپ میری کرسمس کہتے تو کیا کر رہے؟ آپ شہادت دے رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے نعوذ باللہ 25 دسمبر کو بیٹا جنا. آپ جب کہتے ہیں میری کرسمس، یہ کرسچن لوگ، یہ نصارہ لوگ، یہ 25 دسمبر کو کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام اپنے بیٹے کو جنا. نعوذ باللہ. وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا جنا ہوا بیٹا ہے، اور وہ 25 دسمبر کو اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں جنم دیا. اور ہم جب کہتے ہیں میری کرسمس، سدھارنے کی بات تو دور رہی، ہم ان کا ساتھ دیتے ہیں اور ہم شہادت دیتے ہیں کہ اللہ نے 25 دسمبر کو بیٹا جنا. کیا ہوگا میں مسلم امہ کو؟ کسی غیر مسلم دوست کو کرسمس پہ مبارکباد دینا شریعت کے خلاف ہے، کیونکہ کرسمس جو ہے یہ کافروں کی یعنی ایک عید ہے، تو ان کی عید پہ ہمیں مبارکباد دینا یا شریک ہونا جائز نہیں ہے. نہیں، ان کے غلط دنوں پر مبارکباد ان کو دینا، یہ تحفہ دے دینا، یہ لینا، یہ تو علماء نے کفر لکھا بیٹا. ایسے مشرکانہ جو ہیں ان کی عیدیں وغیرہ کوئی ان میں نہیں ہمیں دلچسپی لینی. اس کی بجائے ویسے کوئی عیسائی یا کوئی ہمارے پاس رہتا ہے کہ اس کا مر گیا، ٹھیک ہے، ہم افسوس کے لیے اس کے پاس چلے جائیں، یا بیمار اس کی خبر لیں، وہ نیکی ہے، وہ یاد وغیرہ دین ہے. مگر ان کے یہ مشرکانہ جو ہیں طریقے، ان میں کیا ہمیں. لہذا غیر مسلم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا. اس کو ویسے بھی عام حالات میں آپ اس کو گفٹ دے سکتے ہیں، لیکن اسلام کی ایک باؤنڈری ہے. وہ باؤنڈری یہ ہے کہ ان کے مذہبی تہواروں کے ساتھ آپ ان میں شرکت نہیں کر سکتے، کیونکہ جن چیزوں کا کیونکہ یہ ان کے مذہب کے راضی، یعنی اس کی دلیل ہے کہ گویا آپ ان کے مذہب پہ راضی ہو، تو یہ ایک قسم کی منافقت ہے. تو غیر لوگ کہتے ہیں وہ بھی تو ہمیں عید پہ سیلیبریٹ کرتے ہیں اور عید پہ ہمیں جو ہے نا مبارکباد دیتے ہیں. تو دیکھیں ان کے مذہب میں اس پر پابندی نہیں ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی ہندو اگر مسجد میں آ جائے اور بیٹھ جائے تو وہ جائز ہے، وہ ان کے مذہب میں جائز ہے، بھائی وہ مسجدوں میں جا سکتے ہیں، لیکن ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم مندر جا کے ان کے بتوں کے سامنے ان کو خوش کرنے کے لیے جھک لیں. اب اگر کوئی ہندو آ کے ہماری مسجد میں سجدہ کر لے اللہ کو اور یہ دلیل لے کہ میں بھی تو تمہاری مسجد میں آ کے سجدہ کرتا ہوں، تو تم بھی میرے مندر میں جا کے میرے بت کے سامنے سجدہ کرو، ہم کہیں گے بھائی ہم نہیں کر، ہمارا تو نظریہ یہ ہے ہی نہیں، ہم تو ایک خدا کے ماننے والے ہیں اور اسی بیس پر ہم اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہی نہیں سمجھتے، تو ہم آپ کو خوش کرنے کے لیے کیسے سجدہ کر لیں ہم. تو اسی طرح یاد رکھیں کہ جو مذہبی رسومات ہوتی ہیں ان پر میں شرکت کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اس سے کچھ وقت اگر ان کی پرمیشن مل جائے نا تو کچھ وقت کے بعد اسلام غیر اسلام کے ساتھ جو ہے نا مرج ہو جائے گا، پھر یہ فرق کرنا کچھ وقت کے بعد مشکل ہو جائے گا، اسلام کیا ہے غیر اسلام کیا ہے. تو اس لیے اسلام نے اپنی ایک اس میں امتیازی حیثیت رکھی ہے اور اس کو دوسرے مذہب کے ساتھ خلط نہیں ہونے دیا تاکہ دین خالص بالکل ایک جدا اور ممتاز رہے. تو اس لیے آپ عیسائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، نارملی ان کو گفٹ دیا کریں، لیکن اسپیشلی کرسمس کے موقع پر آپ ان بالکل نیوٹرل بن کے رہیں، نہ بدسلوکی کریں نہ اچھا سلوک کریں. آپ بولیں کہ بھئی ہمارے مذہب میں اس کی پرمیشن نہیں ہے. آج بہت سے کلمہ پڑھنے والے وہ ان عقیدہ رکھنے والوں کو اور اس کرسمس کی عید منانے والوں کو میری کرسمس کا پیغام دیتے ہیں، ہیپی کرسمس کا پیغام دیتے ہیں، اس کرسمس کی مبارکباد دی جاتی ہے، اس پہ تحفے تحائف دیے جاتے ہیں، تحفے تحائف لیے جاتے ہیں. سبحان اللہ، تمہاری ایمان والی غیرت کہاں مر گئی؟ ان کے اس عقیدے کی بنیاد تو دیکھیے، ان کے ہاں کرسمس کا عقیدہ پڑھیے تو صحیح، ان کے ہاں پہچانیے تو صحیح، یہ کرسمس منا کر کس بات کا اظہار کر رہے ہیں؟ یہ کس بات کی خوشی کر رہے ہیں؟ نعوذ باللہ کہ آج اللہ نے بیٹا جنا ہے، اس بات کی خوشی، اور آپ کس پر اس کو گفٹ دے رہے ہیں؟ آپ کس پر اس سے گفٹ وصول کر رہے ہیں، مبارکباد دے رہے ہیں اور مبارکباد لے رہے ہیں؟ آپ خوش ہیں، آپ تسلیم کر رہے ہیں، آپ راضی ہیں اس بات پر، آپ خوش ہیں اس عقیدے پر کہ وہ یہ کہیں کہ نعوذ باللہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. آپ کا میری کرسمس کہنا، ہیپی کرسمس کہنا، خوش آمدید کہنا، اس موقع پہ تحفے تحائف دینا ان کے اس عقیدے کو تسلیم کرنے کے مترادف ہے، اور یہ کفر ہے، یہ عقیدہ کفر ہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے. اس پر ایک بھائی نے کوشچن کیا ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ کرسمس اور میلاد یہ دونوں ایک ہی طرح کی چیزیں ہیں تو کیا یہ غیر قوم کے ساتھ مسلمانوں کے ایک معمول کو مشابہت قرار دینا نہیں کہلائے گا؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ کرسمس ایک الگ تصور کے ساتھ منائی جاتی ہے اور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل الگ تصور ہے. کرسمس میں کرسچن کا ذہن، اگر آپ یہ آرٹیکلز وغیرہ پڑھنا چاہیں تو نیٹ سے آپ بالکل سرچ کر سکتے ہیں کہ وہ اصل میں کرسچنس کا تصور یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے کے تصور کے ساتھ
وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو مناتے ہیں، لیکن تصور یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا بیٹا، جبکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر میلاد مناتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہونے کی حیثیت سے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے متبرک بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور آپ کی آمد ہوئی ہے، چونکہ آپ کی آمد سے ہم پر انعامات کے دروازے کھلے، اللہ تعالیٰ نے اس آمد کی برکت سے پوری کائنات کو انعام سے نوازا، تو اس کے شکرانے کے طور پہ معاملات کیے جاتے ہیں۔ تو ان دونوں میں کوئی مشابہت نہیں، نہ ان دونوں کو ایک دوسرے کے مشابہ قرار دینا یہ کوئی دین کی خدمت ہے۔ اب رہا یہ ان کی مذہبی ایکٹیویٹیز کا تعلق، تو چونکہ یہ زیادہ تر مذہبی ایکٹیویٹیز شرک کے اوپر مبنی ہیں، شرک کے ساتھ اسلام کو آپ کو پتہ ہے ایک خاص مزاج ہے، شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ۔ قرآن حکیم میں کم از کم 2 دفعہ یہ آیت ریپیٹ ہوئی ہے، سورہ النساء کے اندر 116 اور 48 نمبر، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ اس گناہ کو تو معاف نہیں کرے گا کہ کوئی اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کرے، اس کے علاوہ ہر گناہ معاف کر دے گا۔ دنیا میں جتنے بھی گناہ ہیں وہ شرک کی ہی درخت کی آپ سمجھ لیں شاخیں ہیں کسی نہ کسی فارم میں، اور جتنی دنیا میں نیکیاں ہیں وہ توحید کے شجرہ مبارکہ کی شاخیں ہیں۔ یہ جو مذہبی ایکٹیویٹیز ہیں دوسرے مذاہب کی، چاہے وہ جیوز کی ہوں، کرسچنز کی ہوں یا ہندوؤں کی ہوں، یہ زیادہ تر شرکی ایکٹیویٹیز ہیں۔ اب وہ شرکی ایکٹیویٹیز کے اندر مسلمان تو حصہ لے ہی نہیں سکتا۔ پھر کھانے پینے کا جو تعلق ہے، اگرچہ ان شرکی ایکٹیویٹیز کا کھانا پینا حلال بھی ہو، یعنی کوئی سبزی پکا کے لے آتا ہے، لیکن چونکہ وہ جس نام پر ہو رہی ہے نا وہ شرک والا معاملہ ہے، تو اس لیے اسلام اس کو انڈورس نہیں کرے گا۔ تو اسی طریقے سے اس طرح کی ایکٹیویٹیز کے جو کھانے پینے ہیں وہ اسلام میں حرام ہے، اور آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، ان سے نفرت نہ کریں، ان کو بتائیں کہ بھئی ہم گاڈ اورینٹڈ ہیں، آپ کی کتابوں میں بھی شرک حرام ہے، ہم ان ایکٹیویٹیز کو اس لیے سپورٹ نہیں کرتے کہ اس میں شرک ہے۔ اگر آپ شرک چھوڑ دیں اور شرک کے بغیر آپ کرسمس کے بارے میں کوئی صحیح عقیدہ رکھ لیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن کو ایک انسان کی پیدائش کا دن سمجھیں، تو اس پہ آپ ہمیں کوئی لنگر بھی لا کے دے دیں اللہ کے نام کا، ہم کھا لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں کوئی چڑ نہیں ہے۔ اور یہ آپ کی کرسمس ہے، یہ چونکہ مذہبی ایکٹیویٹیز ہیں، ان کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے، لیکن اخلاقیات کے دائرے میں، بدتمیزی نہیں کرنی، اور ان کو اپنا سینسٹیو ایشو بتانا ہے ان کی کتابوں سے کہ تم تو اپنے دین کو فالو نہیں کر رہے، تمہارے دین کو بھی ہم ہی فالو کر رہے ہیں، اور ہم اپنے دین کو بھی فالو کر رہے ہیں۔ قرآن سے نا ان کو بتائیں، سب سے پہلے ان کو تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، ان کو بتائیں کہ خدا کے ساتھ آپ کی کمٹمنٹ ہونی چاہیے۔ ہم چونکہ مسلمان خدا اورینٹڈ ہیں، اس لیے ہم ہولی، دیوالی یا کرسمس کے اوپر جو آپ وش کرتے ہیں، یہ چونکہ شرکی ایکٹیویٹیز ہے، اس لیے ہم آپ وش نہیں، آپ اس کے علاوہ وش کریں۔ اگر کوئی انڈیا کی ٹیم کبھی کرکٹ میچ جیتتی ہے تو آپ خوشی میں ٹافیاں بانٹتے ہیں، تو مسلمان بھی کھا لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہوگا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، یہ مذہبی ایکٹیویٹی نہیں ہوگی۔ ونس جب آپ مذہبی ایکٹیویٹی کریں گے، کفار کے ساتھ مشابہت ہوگی، وہ بڑا پھر سینسٹیو ایشو ہو جائے گا، اس لیے اس کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے۔ اس کو اوائڈ کرنے کا طریقہ بھی میں نے بتا دیا، خالی میں لاہور دا راہ نہیں دسیا، لاہور جانے کا کرایہ بھی دے دیا، صرف راستہ نہیں بتایا آپ کو کہ اس طریقے سے اس ایشو کو غیر مسلم ملکوں میں رہنے والے لوگ ٹیکل کریں۔ ہندو کوئی کہ ان کو کہ آپ کی کتابوں میں شرک غلط لکھا ہوا ہے، غیر اللہ کے نام کی نیاز نہیں ہو سکتی، کرسچنس کو بھی بتائیں، اور کہ یہ آپ اپنی کتابوں پہ نہیں چل رہے، دیکھو ہم مسلمان آپ کی کتابوں پہ آپ سے بڑھ کر چل رہے ہیں، آپ بھی ان چیزوں کو دیکھیں، ٹھیک ہو گیا۔ ہمارے دین میں صرف 2 باتیں بتائی گئی ہیں، وہ یہ کہ ہم کسی شرک کا ارتکاب نہیں کریں گے، دوسرے یہ کہ ہم اخلاقی لحاظ سے کسی بری بات میں شریک نہیں ہوں گے، بس اس کے سوا آپ تقریبات میں جائیے، آپ مبارک دیجئے، آپ تحفے دیجئے، وہ آپ کے ہاں آئیں، آپ ان کے ہاں آئیے، آپ عید کا کھانا پکائیں، ان کو مدعو کیجئے، وہ کرسمس کا کھانا پکائیں، وہ آپ کو مدعو کریں، جائیے، لیکن یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ 2 کام ہم نہیں کریں گے، کوئی غیر اخلاقی کام نہیں کریں گے، شرک کا ارتکاب نہیں کریں گے۔ تو ہمارے دین میں کوئی چھوت نہیں قائم کی گئی انسانوں کے ساتھ، سب انسان آدم اور حوا کی اولاد ہیں، سب ہمارے بھائی ہیں، جب ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں تو ان کے حقوق ہم پر قائم ہو جاتے ہیں۔ ہمارے دین میں تو اگر کوئی آدمی سفر میں آپ کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا ہو تو اس کو بھی پڑوسی قرار دے دیا گیا، اس کے بھی حقوق ہیں۔ تو اس لیے آذراہ کرم اس طرح کے تکشفات میں مت پڑیے، صرف اس بات کا خیال رکھیے۔ کرسمس کی تقریب مسیحی دنیا میں اور مسیحی عقیدہ میں وہی اہمیت رکھتی ہے جو اسلامی عقیدے میں میلاد النبی میں عید میلاد النبی کی اہمیت ہے۔ 12 ربیع الاول کو مسلمان عید میلاد النبی مناتے ہیں، میلاد برتھ کو کہتے ہیں، یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم میلاد، یوم پیدائش پوری دنیا میں منایا جاتا ہے، اور ہمارے مسیحی بھائی اور بہنیں پوری دنیا میں
दिसंबर की इस तारीख को वो सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम हज़रत यसू मसीह उनकी विलादत और पैदाइश का दिन यानी यौम मिलाद यसू मसीह अलैहिस्सलाम मनाते हैं। तो नेचर दरअसल इन दोनों प्रोग्रामों की एक है, लिहाजा ये भी एक कदर मुश्तरक है। क्रिसमस जो है वो विश करना जायज़ है क्योंकि हज़रत ईसा की विलादत और हम हज़रत ईसा को मानते हैं। हज़रत ईसा जो हैं वो हमारे भी नबी हैं, तो उनकी विलादत पे मुबारकबाद देना। अलबत्ता हमारे लिहाज से 25 ज़िक़ात उनकी विलादत है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की, लेकिन अगर गम के हालात ना हो, जैसे आजकल अच्छे हालात हैं, यानी मुहर्रम के साथ कोइंसाइड नहीं कर रहा, तो मैरी क्रिसमस कहने में या हैप्पी क्रिसमस कहने में हरज नहीं है। ये बिदअत नहीं है, ना ये शिरक है, और इसमें कोई हरज नहीं है। ये हमारे बहुत से लोगों ने हर चीज़ को बिदअत बना दी है, वो गलत है। तो इसमें मैरी क्रिसमस कहना या हैप्पी क्रिसमस कहना, हम हज़रत ईसा को अल्लाह का बेटा नहीं मानते, लेकिन अल्लाह का नबी मानते हैं, और उनकी विलादत जो है वो एक मोजज़ाती थी, इसलिए उनकी विलादत पे ईसाइयों को मुबारकबाद पेश करने में कोई हरज नहीं।